آج ہمارے سامنے رمضان کے حوالے سے ایک بہت ہی دلچسپ گائیڈ موجود ہے۔ اس کا مقصد روزے کو صرف بھوکا پیاسا رہنے کی ایک مشق سے آگے لے کر جانا ہے۔ جی بالکل، اسے ایک مکمل روحانی اور جسمانی تبدیلی کے تجربے میں بدلنا ہے۔ صحیح، یہ صرف کیا کریں اور کیا نہ کریں کی ایک لسٹ نہیں لگ رہی۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ اس مہینے کی روح کو سمجھنے کا ایک نقشہ ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ رمضان سے زیادہ فائدہ کیسے اٹھایا جائے۔ اور ہماری کوشش بھی یہی ہوگی کہ اس گائیڈ کی مدد سے ان عام غلطیوں پر بات کریں جو شاید ہم سب نادانستگی میں کر جاتے ہیں، اور ان کے پیچھے جو حکمت ہے اور جو حل ہیں انہیں سمجھیں۔ جی، آئیے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو اس نقشے کا پہلا اور سب سے بنیادی قدم ہے نیت۔ میں سچ بتاؤں تو میں نے بھی ہمیشہ یہی سنا تھا کہ وہ ایک مخصوص دعا ہے عربی میں، وہ پڑھنا ضروری ہے۔ وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ۔ جی وہی، لیکن یہاں جو تصویر ہے وہ اس پورے تصور کو چیلنج کر رہی ہے۔ اس میں الفاظ پر کراس لگا ہے اور دل پر ایک ٹک کا نشان ہے۔ اس سے تو مطلب لاکھوں لوگوں کے لیے آسانی ہو گئی۔ آپ نے بالکل درست نقطہ اٹھایا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، نیت کا تعلق زبان سے ادا کیے جانے والے الفاظ سے ہے ہی نہیں۔ اچھا، جی، اس کا تعلق خالصتاً دل کے ارادے سے ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ ارادہ ہے، یہ سوچ ہے کہ وہ کل اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے گا، تو بس یہی نیت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص رات کو الارم لگا کر سوتا ہے کہ اسے سحری کے لیے اٹھنا ہے، یا وہ اٹھ کر سحری کر رہا ہے، تو اس کا یہ عمل خود اس کی نیت کا ثبوت ہے۔ بالکل، اسلام میں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت دل کے ارادے کا ہی نام ہے۔ صحیح۔ یہاں ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ نیت ہر روزے کے لیے الگ سے ہونی چاہیے، یعنی ہر رات آپ کے دل میں اگلے دن کے روزے کا ارادہ تازہ ہونا چاہیے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے، یعنی یہ صرف ایک رسم نہیں بلکہ روزے کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اچھا، بنیاد تو پکی ہو گئی کہ اصل چیز دل کا ارادہ ہے۔ جی، اب آتے ہیں دن کے آغاز پر، یعنی سحری پر۔ بہت سے لوگ، خاص طور پر نوجوان، رات کو دیر تک جاگنے کی وجہ سے سحری چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ گائیڈ اسے برکت والا کھانا کہتی ہے۔ یہ برکت صرف جسمانی توانائی ہے یا اس کا کوئی گہرا مطلب بھی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ سحری چھوڑنا سنت کے خلاف ورزی ہے۔ حدیث میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ سحری کھاؤ کیونکہ اس میں برکت ہے۔ اب یہ برکت کیا ہے؟ اس کی کئی پرتیں ہیں۔ پہلی تو ظاہر ہے، جسمانی ہے۔ ہاں، کہ دن بھر انرجی رہے۔ بالکل، سحری آپ کو دن بھر کے لیے توانائی دیتی ہے، جس سے آپ کے روزمرہ کے کام اور عبادت میں آسانی ہوتی ہے۔ لیکن اس سے کئی زیادہ گہری ایک روحانی برکت ہے۔ روحانی برکت یہ ہے کہ آپ اس وقت بیدار ہیں جب دنیا سو رہی ہے۔ یہ اللہ سے قربت اور دعا کی قبولیت کا ایک خاص وقت ہے۔ آپ کا سحری کے لیے اٹھنا خود ایک عبادت ہے، کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ صحیح۔ یہ آپ کے دن کو ایک روحانی بنیاد فراہم کرتا ہے جو صرف پیٹ بھرنے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ چاہے آپ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیں، لیکن اس سنت کو زندہ رکھنے کا عمل بذات خود برکت کا باعث ہے۔ اور سحری کے وقت کے بارے میں بھی ایک عام غلطی ہوتی ہے نا؟ کچھ لوگ سہولت کے لیے آدھی رات کو ہی کھا پی کر سو جاتے ہیں۔ کیا یہ طریقہ درست ہے؟ نہیں، یہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ سحری کو مؤخر کیا جائے، یعنی فجر کے قریب ترین وقت میں کی جائے۔ اس میں بھی حکمت ہے۔ اچھا۔ ایک تو یہ کہ اس سے دن بھر توانائی زیادہ دیر تک برقرار رہتی ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ فجر کی نماز کے قریب بیدار ہوتے ہیں، جس سے نماز کے چھوٹنے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اس گائیڈ میں ایک عملی مشورہ بھی ہے کہ احتیاطاً اذان سے 10-15 منٹ پہلے کھانا پینا چھوڑ دیں، جی، تاکہ روزے کے وقت میں داخل ہونے کا پورا یقین رہے۔ تو دن کا آغاز تو ہم نے برکت کے ساتھ کر لیا، لیکن اب اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ اس پورے دن کی روحانی توانائی کو گناہوں سے کیسے بچایا جائے؟ گائیڈ میں اس کے لیے روزے کو ایک ڈھال کہا گیا ہے، جو ایک بہت دلچسپ تصور ہے۔ جی، اور یہ روزے کی روح ہے۔ روزہ صرف معدے کا نہیں ہوتا، بلکہ جسم کے ہر عضو کا ہوتا ہے، زبان کا، آنکھوں کا، کانوں کا۔ تو یہ ڈھال کن چیزوں سے کمزور ہوتی ہے؟ یہ ڈھال سب سے زیادہ کمزور ہوتی ہے زبان کے غلط استعمال سے۔ جھوٹ، غیبت، چغلی اور فضول باتیں،
یہ سب اس ڈھال میں دراڑیں ڈال دیتی ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے جھوٹ بولنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ تو بہت سخت بات ہے، یعنی روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا یا غیبت کرنا روزے کے مقصد کو ہی ختم کر دیتا ہے۔ لیکن عملی زندگی میں، خاص طور پر دفتر کے ماحول میں، اس سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ ایک عملی چیلنج ہے۔ کوئی عملی طریقہ ہے اس سے بچنے کا؟ اس کا حل بھی ہمیں سنت سے ملتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر آپ کسی ایسی محفل میں ہیں جہاں غیبت ہو رہی ہے تو آپ گفتگو کا موضوع بدل دیں، اور دوسرا، اگر یہ ممکن نہ ہو تو اس محفل سے کچھ دیر کے لیے اٹھ جائیں۔ اچھا۔ اور تیسری اور سب سے خوبصورت ہدایت یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے جھگڑا کرے تو جواب میں بحث نہ کریں، صرف اتنا کہہ دیں کہ بھائی میں روزے سے ہوں۔ واہ، یہ تو کردار سازی کی ایک مکمل ورکشاپ ہے۔ جی، یہ غصے پر قابو پانے کی بہترین تربیت ہے۔ اسی سے جڑا ہوا آج کے دور کا ایک نیا چیلنج بھی ہے، ڈیجیٹل روزہ۔ ہم گھنٹوں سوشل میڈیا پر فضول اسکرولنگ کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں اور احساس تک نہیں ہوتا۔ یہ رمضان کے قیمتی لمحات کو کیسے برباد کرتا ہے؟ یہ ہمارے دور کا سب سے بڑا امتحان ہے، اور یہ روزے کی ڈھال پر ایک نیا حملہ ہے۔ سوشل میڈیا کا مسئلہ صرف وقت کا ضیاع نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ کی توجہ کو ختم کر دیتا ہے۔ رمضان غور و فکر کا مہینہ ہے، جبکہ سوشل میڈیا آپ کو مسلسل ڈسٹریکشن کی طرف دھکیلتا ہے۔ صحیح۔ یہ گائیڈ آنکھوں کی حفاظت پر بھی زور دیتی ہے۔ نامناسب تصاویر اور ویڈیوز دیکھنا آپ کی روحانیت کو براہ راست نقصان پہنچاتا ہے۔ پچھلے رمضان میں نے خود پر ایک تجربہ کیا۔ میں نے افطار کے بعد 2 گھنٹے کے لیے اپنا فون بند کرنے کا معمول بنایا۔ شروع میں بہت مشکل ہوئی، جی ہوتی ہے، بار بار فون اٹھانے کا دل کرتا تھا، لیکن کچھ دنوں بعد مجھے احساس ہوا کہ میرے پاس عبادت اور گھر والوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے کتنا اضافی اور پرسکون وقت ہے۔ یہ ایک بہترین مثال ہے، اور بہترین متبادل بھی یہی ہے کہ اس وقت کو قرآن کی تلاوت، اس کا ترجمہ پڑھنے یا کم از کم اسے سننے میں صرف کیا جائے۔ بالکل درست۔ اب آتے ہیں دن کے اختتام یعنی افطار پر۔ یہاں گائیڈ میں 2 تصویروں کا بہت واضح موازنہ ہے۔ ایک طرف تلی ہوئی چیزوں کا پہاڑ ہے جسے غلطی کہا گیا ہے، اور دوسری طرف کھجور اور پانی ہے جسے سنت کہا گیا ہے۔ جی، اور اس میں صحت اور روحانیت دونوں شامل ہیں۔ یہاں 2 بنیادی اصول ہیں، جلدی اور اعتدال۔ پہلا اصول یہ ہے کہ سورج غروب ہوتے ہی روزہ کھولنے میں تاخیر نہ کریں، اور دوسرا اصول جو شاید زیادہ مشکل ہے وہ ہے اعتدال۔ دن بھر کی بھوک کے بعد تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ ہر چیز کھا لے۔ یہی تو اصل امتحان ہے۔ گائیڈ کے مطابق پیٹ بھر کر کھانا بھی ایک غلطی ہے۔ اس کے 2 بڑے نقصانات ہیں۔ پہلا جسمانی، جس سے سستی اور بدہضمی ہوتی ہے، اور دوسرا اور زیادہ اہم نقصان روحانی ہے۔ جب آپ بہت زیادہ کھا لیتے ہیں تو مغرب کی نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر تراویح کے لیے ہمت ہی نہیں رہتی، جسم بھاری ہو جاتا ہے اور نیند غالب آ جاتی ہے۔ یعنی افطار کی لذت میں رات کی عبادت کی لذت کھو دیتے ہیں۔ بالکل۔ اور افطار سے عین پہلے کا وقت اسے اکثر کچن میں بھاگ دوڑ کرتے ہوئے گزار دیا جاتا ہے۔ اور یہی سب سے قیمتی لمحات میں سے ایک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ افطار کے وقت روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس قیمتی وقت کو پکوڑے تلنے میں گزارنے کے بجائے دعا اور استغفار میں گزارنا چاہیے۔ یہ واقعی ایک ایسی چیز ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اچھا، دن ختم ہوا، رات شروع ہوئی۔ کامیاب روزے کے نقشے کا آخری قدم ہے قیام، یعنی رات کی عبادت۔ جی۔ تراویح کے حوالے سے ایک عام رویہ یہ ہے کہ ایسی مسجد ڈھونڈی جائے جہاں سب سے تیز قرآن پڑھا جاتا ہو تاکہ جلدی فارغ ہو جائیں۔ اس بارے میں گائیڈ کیا کہتی ہے؟ یہ رمضان کی روح کے بالکل منافی ہے۔ گائیڈ میں واضح طور پر اس غلطی کی نشاندہی کی گئی ہے۔ تراویح کا مقصد قرآن کا دورہ مکمل کرنا نہیں، بلکہ قرآن سے جڑنا ہے۔ جب امام اتنی تیزی سے پڑھے گا کہ الفاظ ہی سمجھ نہ آئیں تو خشوع کیسے پیدا ہوگا؟ صحیح۔ بہتر ہے کہ آپ کم پڑھیں لیکن ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کر سنیں۔ ایسی تراویح کا انتخاب کریں جہاں سکون اور اطمینان سے قرآن پڑھا جاتا ہو۔ مقصد مقدار نہیں، کیفیت ہے۔ اور رات کے باقی وقت کے بارے میں کیا؟ خاص طور پر آخری عشرے میں جب عبادت کو عروج پر ہونا چاہیے۔ ہمارے بازاروں میں سب سے زیادہ رش ہوتا ہے۔ جی، اور یہ رمضان کی سب سے بڑی ٹریجڈی میں سے ایک ہے۔
गाइड में वाज़े तौर पर कहा गया है कि रातों को शॉपिंग में ज़ाया करने से बचें, खास तौर पर आखिरी अशरा, जिसमें लैलतुल क़द्र जैसी अजीम रात है। जो 1000 महीनों से बेहतर है। बिल्कुल। उन कीमती घड़ियों को ईद की शॉपिंग की नज़र कर देना बहुत बड़ी महरूमी है। और एक आखिरी नुक्ता, अगर कोई सहरी के लिए उठता ही है तो वो फजर से कुछ देर पहले का वक्त, जो तहज्जुद का वक्त है, उसे ज़ाया ना करे। बहुत खूब। अब कुछ ऐसे आम सवालात हैं जिनके बारे में लोग अक्सर परेशान रहते हैं कि उनसे रोज़ा टूट जाता है या नहीं। मसलन ब्रश करना। जी, ये अमली मसाइल हैं और इनका जानना ज़रूरी है। गाइड में वाज़े किया गया है कि ब्रश करने से, चाहे वो टूथपेस्ट से हो या मिसवाक से, रोज़ा नहीं टूटता। शर्त सिर्फ ये है कि कोई चीज़ हल्क से नीचे ना जाए। अगर टूथपेस्ट का जायका महसूस हो तो क्या ये ग्रे एरिया है? जायका महसूस होने से रोज़ा नहीं टूटता जब तक कि इसके अज्जा हलक से नीचे ना उतरें। लेकिन एहतियात इसी में है कि बहुत ज़्यादा पेस्ट इस्तेमाल ना किया जाए। इसी तरह खुशबू या परफ्यूम लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। इंजेक्शन वाली बात बहुत अहम है, खास तौर पर शुगर के मरीजों के लिए। तो क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंजेक्शन ग़िज़ाइयत वाला हो या सिर्फ दवा का? ये एक बेहतरीन सवाल है। आम असूल ये है कि जो इंजेक्शन ग़िज़ाइयत फराहम करते हैं, जैसे ग्लूकोज ड्रिप, उनसे रोज़ा टूट जाता है क्योंकि वो खाने पीने का मुतबादिल है। अच्छा। लेकिन इंसुलिन या दर्दकश अद्वियात के इंजेक्शन जो पट्ठों या रगों में लगते हैं, उनसे रोज़ा नहीं टूटता। और आखिर में अपना थूक निगलने से भी रोज़ा नहीं टूटता। एक और दिलचस्प बहस जिसका जिक्र है वो है रमज़ान या रमज़ान। इस पर भी लोग काफ़ी तवानाई सर्फ करते हैं। हाँ, और ये बिल्कुल गैर ज़रूरी बहस है। गाइड के मुताबिक तलफ़्फ़ुज़ में रमज़ान और रमज़ान दोनों दुरुस्त हैं। इस लफ्जी बहस में पढ़कर वक्त ज़ाया करने से मना किया गया है। असल मकसद अल्लाह के नज़दीक हमारे दिलों का तक़वा है, ना कि ये बहसें। ये वाकई एक अहम नुक्ता है। अच्छा, अब एक बहुत ही हसास और अहम मौजू की तरफ आते हैं, और वो है दीन में दी गई आसानियाँ, यानी उज़्र और रुख्सत। जी, ख़ास तौर पर ख़वातीन या बीमार और मुसाफिर अफराद के लिए। बाज़-औक़ात लोग, ख़ास तौर पर ख़वातीन, उन दिनों में रोज़ा ना रखने पर शर्मिंदगी महसूस करती हैं। इस मौजू पर बहुत खूबसूरती से बात की गई है। दीन इस्लाम आसानी का दीन है, तंगी का नहीं। ख़वातीन के लिए मखसूस अयाम में रोज़ा छोड़ना अल्लाह का हुक्म है। ये कोई गुनाह या कमी की बात नहीं, बल्कि अल्लाह की इताअत है। सही। इसमें शर्मिंदगी महसूस करना अल्लाह के हुक्म पर सवाल उठाने के मुतरादिफ है। ये अल्लाह की तरफ से दी गई रुख्सत है, एक तोहफा है जिसे कबूल करना चाहिए। और बीमार और मुसाफिर के बारे में क्या हुक्म है? एक शख्स कैसे फैसला करे कि उसकी बीमारी या सफ़र इतना शदीद है कि वो रोज़ा छोड़ सकता है? शरीयत ने इसे हर फर्द की अपनी हालत और दियानत पर छोड़ा है। अगर एक मुस्तनद डॉक्टर ये मशवरा दे कि रोज़ा रखने से बीमारी बढ़ सकती है, तो ये एक वाज़े वजह है। इसी तरह सफ़र में अगर आपको शदीद थकावट या कमज़ोरी का सामना है, तो रुख्सत मौजूद है। मकसद खुद को तकलीफ में डालना नहीं है। बिल्कुल, अल्लाह आपकी नीयत को जानता है। अलबत्ता ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इन तमाम छोड़े हुए रोज़ों की क़ज़ा बाद में रखना फ़र्ज़ है, ये माफ़ नहीं होते। तो खुलासा ये है कि ये गाइड हमें बताती है कि रमज़ान सिर्फ भूख प्यास का नाम नहीं, बल्कि ये नीयत की दुरुस्ती से लेकर ज़बान की हिफाजत, वक्त की कदर और एतदाल तक एक मुकम्मल तरबियती पैकेज है। जी, ये हकीकी तब्दीली और तकवा हासिल करने का महीना है। सही। ये एक मुकम्मल रोड मैप है। ये हमें सिखाता है कि रोज़ा सिर्फ ना खाने पीने का नाम नहीं, बल्कि आँख, कान, जुबान और हत्ता के अपनी सोच को भी अल्लाह की मर्जी के ताबे करने का नाम है। बिल्कुल। यहाँ सोचने के लिए एक ख्याल ये है कि ये ज़राए एक कामयाब रोज़े का नक्शा तो पेश करते हैं, लेकिन रमज़ान में सीखे गए ज़ब्त और सब्र के असबाब को साल के बाकी 11 महीनों तक अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने का नक्शा कैसा हो सकता है।